اب آپ کے سامنے نہایت ہی واجب القدر واجب التظیم جناب آغا حاجت علی صاحب اور ان کے فوراً بعد ذاکر بھائی جناب مظہر عباس ابوذر صاحب اور حرف آخر پہ ذاکر بھائی جناب احمد علی رجوکا صاحب بھائی محمد اہل بیت محمد صلوات جناب آغا حاجت علی صاحب. بواز بلند صاحب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیوں وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد. پروردگار تجھے واسطہ اپنے پاک بارہ امام چہاردہ معصومین شہدائے کربلا بالخصوص سلطان زمانہ امام زمانے کی غیبت کا، بالخصوص شہزادی کونین مادر حسن حسین جناب بطول کی عظمت کا، تمام مومنین کے گھروں پہ رحمتیں برکتیں سعادتوں کا نزول فرما. تمام مومن کے گھروں سے دکھ درد کلی پریشانی دور فرما. اگر کوئی مومن بیمار ہے تو اس ذکر پاک کا صدقہ اسے شفا بھی نصیب فرما. جو بے گناہ قید ہیں قید سے رہائی عنایت فرما. جو مشکلات میں گرے مالک ان کی مشکلیں آسان فرما. جتنے مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. معصومین کی صحبت نصیب فرما. جناب زہرا کی شفاعت نصیب فرما. قبر کے عذاب سے ان کو بچا. بالخصوص آج کل ملک میں بارشیں ہیں، سیلاب ہیں، مالک تمام ملک کی حفاظت فرما. بالخصوص مومنین کی حفاظت فرما. ان بارشوں کو رحمتوں میں بدل دے اور ملک کو نقصان سے بچا. انسانی جانیں ضائع اور مالک سب کی حفاظت فرما. بالخصوص ایام اعضاء ہے مالک، مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں جہاں جہاں بھی صف عذاب بچھائی ہیں تمام مومنین کی حفاظت فرما. اور یہ عشر عزاداری خیر و عافیت کے ساتھ مکمل ہو. اور بالخصوص مالک کی دعا ہے مرنے سے پہلے تمام مومنین و مومنات کو روز امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. سب مل کے دعا کرنا مالک ہمیں اربعین پہ روزہ امام حسین کی زیارت کا شرف نصیب فرما. وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما. جناب بطول کو ہم سے راضی فرما. ہمیں صحیح معنوں میں نمازی، پرہیزگار، عزادار، ماتمی، متقی، صالح بننے کی توفیق عنایت فرما. وقت کے امام کا ظہور جلد فرما. ان کے ناصرین میں ہمارے شمار فرما. ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد. وعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فاطمۃ بضعۃ منی. بلند صلوات. صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے. مل کے سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس ذکر کی قبولیت کے لیے بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جتنے مومنین شامل ہوئے ہیں بالخصوص بانیان کی خیر و برکت کے لیے بلند صلوات. میرا شیعہ سنے حضرات، لمبی چوڑی گفتگو نہیں، آج فقط آپ کے چہروں کی زیارت. کل سے انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ حاضری ہوگی. بھائی مظہر کے ساتھ میں نے ٹائم سیٹ کر دیا جی. کل انشاءاللہ ٹائم سے حاضری ہوگی. تمام مومنین سے بھی اپیل ہے کہ گھروں سے جلدی تشریف لایا کریں، کیونکہ یہ 10 دن جو صف عذاب بچھائی جانی ہے یہ پورے سال کی غذا ہے، روحانی غذا پورے سال کی. جس طرح ہر چیز کی ایک بہار ہوتی ہے، موسم بہار کا بچوں کو بھی پتہ ہوگا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. عبادت کی بھی بہار ہوتی ہے. ماہ سیام میں عبادتوں کی بہار ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کی بہار ہوتی ہے.
اسی طرح عزاداری کی بہار کا نام محرم ہے. تو جتنا ہو سکے اپنے گھروں سے جلدی تشریف لایا کریں, اس شفع اذان میں شامل ہوا کریں. یہ افضل ترین عبادت ہے. تو میرے دوستو, آپ کے مزاج کو سمجھتے ہوئے میں جتنی گفتگو ممکن ہوئی کر سکوں گا. آپ کی زیارت بھی ہوتی رہے گی. تو میرے دوستو, پہلے دن میں نے یہ سوچا ہے کہ میں گفتگو ایسے کروں, بزرگ تائید کریں گے, جوانوں سے میں شاباش لے لوں گا اور بچوں کو واقعات پتہ چل جائیں گے. اس لیے میں نے یہ سوچا کہ 2 دن جناب سیدہ پہ گفتگو کی جائے. توجہ ہے. 2 دن سرکار ابو طالب پہ, 2 دن امام حسین پہ, 2 دن عزاداری پہ, 2 دن ولایت پہ. توجہ ہے میری. یہ پورا شیڈول ہوگا پورے ماہ محرم کا. تو میرے دوستو, آج میں نے گفتگو کا آغاز جناب سیدہ کے عنوان سے کیا. جناب بطول, جتنا ٹائم ہوگا اس میں میں گفتگو کروں گا جناب سیدہ کے حوالے سے. لیکن یہ جملہ میں نے غلط کہا ہے کہ میں گفتگو کروں گا, تعارف کراؤں گا, بیان کروں گا, فضیلت بتاؤں گا. میری کوئی اوقات نہیں. حق تو یہ بنتا ہے کہ رحمان پڑھنے والا ہو. آباد رہو, سلامت رہو. کوشش کرنا تھوڑی تھوڑی, میرا ساتھ دو گے گفتگو آسان ہو جائے گی. عنوان جو بطول ہے, پروردگار پڑھنے والا ہو, سننے والا مصطفیٰ ہو, داد دینے والا مرتضی ہو, پھر تو حق ادا ہو سکتا ہے. لیکن ہماری کوئی حقیقت ہی نہیں, کوئی اوقات ہی نہیں کہ اس سیدہ کے متعلق کوئی گفتگو کر سکے. لیکن ذکر تو کرنا ہے. میرے نبی نے فرمایا, فاطمہ تو بضعۃ منی. یہ حدیث وہ ہے جو بچے کو بھی یاد ہے, بزرگ تائید کریں گے. کیا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ ترجمے 2 ہوتے ہیں. ایک ترجمہ کیا جاتا ہے زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کس کا ٹکڑا ہے؟ مل کے جواب, زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے. لیکن اس پورے عربی مفہوم کو دیکھیں, متن کو دیکھیں بھائی مظہر قبلہ صاحب, اس میں جگر کا لفظ موجود نہیں کہ جس میں لفظ جگر موجود ہو. لیکن ہمیں اس پہ بھی اعتراض نہیں. کیوں کہ اگر کہو کہ جگر کا ٹکڑا ہے تو نظام انسانی بھی تو جگر سے ہی چلتا ہے. جگر نہ ہو تو انسان کی زندگی ختم ہے. تو رسول نے عنوان وہ دیا ہے کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے, کہ اگر میرا نظام چل رہا ہے. توجہ ہے, میں گفتگو عرض کر رہا ہوں. آباد رہو, سلامت رہو, بس اتنی مجھے چاہیے آپ کی تعریف. کیا فرمایا؟ زہرا میرا ٹکڑا ہے. اب میرے نبی نے ملکوتی نگاہ پوری کائنات میں گھمائی ہوگی, عورتوں کو دیکھا ہوگا, بچیوں کو دیکھا ہوگا, اور یہ نبی کا میرٹ ہی نہیں کہ عدل نہ کرے. اپنے جیسا ڈھونڈنا تھا, حکم پروردگار ہوا کہ اپنے جیسا کوئی ڈھونڈ. اب مصطفیٰ نے ملکوتی نگاہ سے پوری کائنات کو دیکھا. ہماری آنکھ یہاں تک کام کرتی ہے, چند میٹروں کے فاصلے تک چلے میں بہت مانی 1 کلومیٹر تک مار کر جائے گی. لیکن نبی کی نگاہ ہے, عرش و فرش اس کے سامنے ہے, لیکن اسے خدا کی قسم کوئی نظر ہی نہ آیا. آخر میں نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, زہرا میرا ٹکڑا ہے. یہاں تک گفتگو آسان ہو گئی. کیا فرمایا کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے. اب ماننا پڑے گا, جرأت کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. کیا فرمایا؟ زہرا میرا ٹکڑا ہے. جو رسول ہے وہ وہی بطول ہے. آباد ہو, سلامت رہو, آپ کی دعائی چاہیے. آباد رہو, سلامت رہو. جو رسول ہے وہ وہی بطول ہے. اس لیے تو فرمایا میرا ٹکڑا ہے. کوئی مائی کلا جو نبی کے حدود کو متعین کر سکے, جو نبی کی حد کو بیان کر سکے؟ تو نبی نے فرمایا زہرا میرا ٹکڑا ہے. جو رسول ہے وہ وہی بطول ہے. لیا وہ انسان جو نبی کا دعویٰ کرے کہ میں نبی کو مکمل جانتا ہوں,
کوئی جان سکتا ہے, کوئی پہچان سکتا ہے جسے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اس کی رحمت کی حدود معلوم نہیں, فرمایا اس کی رحمت وہاں تک الحمدللہ رب العالمین, جہاں تک اس کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. اور وہی نبی فرما رہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی, کہ زہرا میرا ٹکڑا ہے. اب نبی کی صفات کو کوئی متعین کر سکتا ہے, کوئی قید و حدود میں لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. تو بطول کو بھی نہیں لا سکتا. تو آسان کرنے لگا, بچہ بھی سمجھ آئے گا. خدا کی قسم, اگر میرا نبی سید المرسلین ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. آباد رہو صحیح چاہیے آپ کی گفتگو آسان کر رہا ہوں, بچہ بھی سمجھ رہا ہے. اگر میرا رسول سید المرسلین ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا رسول سید العرب ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا رسول طه ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا رسول یاسین ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا رسول ایھا المزمل ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا رسول ایھا المدثر ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا نبی علم کا شاعر ہے تو سیدہ اس علم کا حصہ ہے. اگر میرا نبی حکمت کا شاعر ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا نبی صاحب تاج ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا نبی صاحب معراج ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. اگر میرا نبی نور ہے تو سیدہ اس نور کا حصہ ہے. اگر میرا نبی رہبر ہے تو سیدہ اس کا حصہ ہے. او دنیا والوں غور سے سنو, اگر میرا نبی خاتم النبیین ہے تو سیدہ نبوت کا بھی حصہ ہے. اگر میرا نبی خاتم النبیین ہے, اگر کسی کے دل میں کوئی بات آئی ہے وہ یہ سوچے گا یہ کیسا دعویٰ کر دیا, میں عرض کروں گا آپ نے کتابوں میں نہیں پڑھا, علماء سے نہیں سنا کہ جب میرے نبی تشریف لاتے, جب میری مخدومہ تشریف لاتی تو رسول قام رسول اللہ, رسول کھڑے ہو جاتے. اب مجھے بتاؤ انصاف سے, پڑھے لکھے بزرگ تشریف فرما ہے, کبھی بیٹی کے آنے پہ باپ استقبال کرتا ہے؟ بیٹی کے آنے پہ باپ کھڑا ہوتا ہے, باپ کے آنے پہ بیٹی کھڑی ہوتی ہے, یہی ہے نا. لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ بیٹی آتی ہے رسول کھڑا ہو جاتا ہے. کوئی تو صفات ایسی تھی جو رسول کو نظر آئی, کوئی تو سلسلہ ایسا تھا کہ جس کی وجہ سے رسول تعظیم کرتا ہے. اللہ اکبر. میں یہی عنوان سمجھانے لگا ہوں. یاد رکھنا, ایک خاتون کے 3 روپ ہوتے ہیں. اسلام نے بڑی عزت دی ہے عورت کو, مقام دیا ہے معاشرے میں. اور خدا کی قسم ایک دور ایسا بھی تھا جاہلیت کا کہ جس میں یا بچی پیدا ہوئی یا ساتھ دفن کر دی جاتی, نام و نشان مٹا دیا جاتا, اور باپ شرمندگی محسوس کرتا کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوگی. یہ زمانہ جاہلیت کی میں بات کر رہا ہوں. جب اسلام آیا, نور محمد آیا, دین اسلام آیا, اب قانون ریورس ہو گئے, قاعدے ضابطے تبدیل ہو گئے. اب کیا قانون بنا؟ فرمایا میرے نبی نے, فرمایا یہ جو بیٹی ہے نا, روپ تو 3 ہے خاتون کی, بیٹی کی شکل میں ہوتی ہے, بیوی کی شکل میں ہوتی ہے, یا ماں کی شکل میں ہوتی ہے. یا بیٹی ہے, یا بیوی ہے, یا ماں ہے. یہ خاتون کے ہیں, یہی اس کے حصے ہوتے ہیں, روپ. اب کیا ہوا میرے دوستوں, جب اسلام آیا, اسلام سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ زندہ قبروں میں گاڑ دیا جاتا تھا, مار دیا جاتا تھا. جب میرے نبی آئے فرمایا اسے زندہ نہ مارو. یا رسول اللہ کیوں نہ ماریں, یہ تو ہمارے عربوں کا رواج ہے. فرمایا نہیں, یہ جو بیٹی ہے یہ بیٹی نہیں, یہ باپ کے لیے رحمت ہے. آباد رہو, سلامت رہو. تائید کرنا, یہ بات وہ میں نے کی ہے جو بچہ بھی سمجھ رہا. کیا فرمایا؟ یہ جو بیٹی ہے یہ صرف بیٹی نہیں, یہ باپ کے لیے رحمت ہے. پھر کیا فرمایا؟ جب اگلے درجے کی بات آئی, جب بیوی بنی. آج کوئی جو ظلم و ستم ہوتا ہے معاشرے میں, آپ پڑھے لکھے دیکھتے ہیں,
عورت کو وہ مقام نہیں دیا جاتا. فرمایا ایسی بات نہیں، اب یہ اسلام ہے. فرمایا جو بیوی ہے نا یہ شوہر کے لیے نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے. آواز رہو، سلامت رہو، تائید کرنا تھوڑی میری. کیا فرمایا؟ یہ اب بیوی نہیں ہے، یہ تیرے لیے نصف ایمان ہے. اب آگے روایتوں پڑھنے کا ٹائم نہیں میرے پاس، اور مختصر کرتا ہوں. تیسرا درجہ آیا. تیسرا درجہ کیا ہے؟ ماں کا درجہ ہے. اب فرمائے یہ صرف ماں نہیں، اس کی جتنی اولاد ہے ان کی جنت اس کے پاؤں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ اسلام نے بتایا. وہ معاشرہ جو بچیوں کو زندہ کاٹ دیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، دفن کر دیتا تھا، شرمندگی محسوس کرتا تھا، فرمایا اب اسلام آ گیا ہے. اب اس میں یہ بیٹی بیٹی نہیں رہی، یہ باپ کے لیے رحمت بن گئی ہے. یہ بیوی بیوی نہیں رہی، شوہر کے لیے نصف ایمان ہے. یہ ماں ماں نہیں رہی، اس کے قدموں کے نیچے اپنی اولاد کی جنت ہے. اور دنیا والے میں چیلنج کرتا ہوں پوری کائنات کے علماء کو، حافظوں کو، مفسروں کو، پوری کائنات میں ایسی خاتون لے کر آئے، ایسی عورت لے کر آئے جو نبی کے گھر میں تھی. کیا تھی؟ فرمائے بیٹی ہے. اب بیٹی وہ ہے جو باپ کے لیے رحمت ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو رحمت للعالمین کہلاتا ہے. علی حق نعرہ حیدری. یہ بیٹی اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے. یہ اس شوہر کے لیے نصف ایمان ہے جو خود کل ایمان ہے. اس شہزادی کی قدموں کے نیچے ان شہزادوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار. کل ایمان نعرہ اس کے قدموں کے نیچے ان شہزادوں کی جنت ہے جو خود جنت کے سردار ہے. کون کون سا پہلو میں بیان کروں، کون کون سی فضیلت میں بیان کروں؟ وقت میرا 20 منٹ ہو گیا تقریباً. تھوڑی سی رحمت میں اور دوں گا بھائی منظر قبلہ صاحب، تھوڑی سی رحمت. یہ وہ مخدومہ ہے جس کا شوہر اللہ کے گھر میں آتا ہے، بچے مسلح پہ آتے ہیں. آباد رہو، تائید کرنا میری. شوہر اللہ کے گھر میں، بچے مسلح پہ. یہ پیغام بھی سمجھو، آخری جملہ بھی سمجھو اور اس کو پلے بھی باندھ لو. کون سی مخدومہ ہے جس کا شوہر اللہ کے گھر میں آیا ہے، خود نبی کے گھر میں آئی ہے؟ اللہ اکبر. معیار دیکھو، بچے کہاں پہ آئے؟ مسلح پہ آئے ہیں. وقت مختصر ہے میرے پاس. کل سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، کتابوں کے نام بھی لوں گا کہ مسلح پہ کیسے آئے ہیں. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ امیر کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں. گھر میں تشریف لائے، فرمایا جناب مخدومہ سے، فرمایا کہ آج ہمارے گھر میں ایک شہزادے کی آمد کا دن ہے. کیا فرمایا؟ گھر میں ایک شہزادے کی آمد کا دن ہے. یا یہ لفظ سننے تھے، پاس کھڑی تھی ام ایمن، وفادار کنیز تھی. جو وفادار نوکر ہوتے ہیں نا، مالکوں کی خوشی کے ساتھ خوش ہوتے ہیں. وفادار نوکر مالکوں کی خوشی کے ساتھ کیا ہوتے ہیں؟ خوش. پیچھے کی طرح خاموش نے گفتگو تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ باقی خیر خاموش رہو. بے شک تھوڑے چیر نال میں تسلی ہو جاتی کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، آواز بلند تر سلوات. اللہ صلی علی محمد و علی محمد. اچھا میں کیا عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ایک دفعہ امیر کائنات گھر میں تشریف لاتے ہیں. جناب بطول سے فرماتے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں ایک شہزادے کی آمد ہے. پاس سونے تھی ام ایمن. یا یہ لفظ سنے تھے، اس کے چہرے پہ بہار آ گئی. ہاں بھی مالکوں کا گھر آباد ہوگا. یہ خوشی تھی اس کے دل میں. خوشی بھی تھی، پریشان بھی ہو گئی. اللہ خوشی تو یہ تھی کہ مالکوں گھر میں خوشی آ رہی. اب پریشانی کیا ہے؟ پریشانی میں بیان کر دیتا ہوں، بس اشارہ ہی دوں گا، جو پڑھے لکھے حضرات سمجھ آئیں گے. کیا مایوس کیوں تھی؟ پریشان کیوں تھی؟ پریشان اس لیے تھی کہ انہیں اپنے جیسا سمجھ رہی تھی کہ مخدومہ میں تو کچھ آثار نظر ہی نہیں آ رہے.
बुजुर्ग तेज करना कि मखदूमा में तो कुछ आसार ही नजर नहीं आ रहे, और अमीर कायनात ने फरमाए हमारे घर में शहजादे की आमद है। अब मैंने सोचना शुरू कर दिया ये कैसे हो सकता है। मैं तो सैयदा की कन्नूरी हर वक्त उनके पास रहती हूँ, उनकी खिदमत करती रहती हूँ, घर में रहती हूँ, मेरे सामने होती मखदूमा, और अमीर कायनात वो है जो मुस्तफा के साथ रहते हैं। अब वो भी फरमा के गए हैं कि शहजादे की आमद है, ये सिलसिला क्या है। अब उम्मी ऐमन ने जनाब बतूल को देखना शुरू कर दिया कि भी देखूं ये क्या सिलसिला है। अब वो देख रही है, मुसलसल देख रही है। क्या देख रही है? अब मखदूमा को देखा, रात हो गई, मखदूमा मुसल्ले पे खड़ी है। अल्लाह सारी रात मुसल्ला इबादत पे गुजार दी। नमाज तहज्जुद का टाइम हुआ, मखदूमा तहज्जुद के लिए खड़ी होगी। तहज्जुद से फारिग हुई थी, अभी नमाज फजर का टाइम हो गया, नमाज फजर के लिए खड़ी हो गई। नमाज फजर से फारिग हुई थी, कुरान उठाया, तिलावत को शुरू हो गई। तिलावत करने के बाद सूरज निकला ही था, घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। तवज्जो कीजिएगा, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आपको एक पैगाम दे रहा हूँ। घर के कामकाज में मसरूफ हो गई। जब घर के कामकाज से फारिग हुई, जो मदीने के बच्चे बच्चियां थे वो घर में उनको कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। जब कुरान पढ़ा लिया, उनको इस्लाम की तालीमात देना शुरू कर दी। नक्शा समझ आ रहा है? मैं अर्ज क्या कर रहा हूँ, अमीर कायनात ने क्या फरमाया था, मैं जरा भूल गया, आप बता दें अमीर कायनात ने क्या फरमाया था। अब बात करो कि घर में शहजादा आए, और उम्मे ऐमन ने क्या कहा कि मुझे तो कोई आसार ही नजर नहीं आ रहे। अब उसने देखना शुरू कर दिया। अब पूरी रात उसने देखा, क्या हुआ कि पूरी रात मुसल्ला इबादत पे गुजार दी, फिर तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद के बाद सुबह की नमाज पढ़ी, सुबह की नमाज के बाद कुरान पढ़ा, कुरान के बाद ताकीबात किए, ताकीबात के बाद घर के काम के बाद बच्चे को कुरान पढ़ाया, बच्चे को कुरान कराने के बाद इस्लामी तालीमात दी, इस्लामी तालीमात के बाद फिर घर के कामों में मसरूफ हो गई। इधर में ऐमन परेशान हो गई, बाहर सेन की तरफ दौड़ी, आसमान की तरफ रुख किया, परवरदिगार तू भी सच्चा है, तेरा मुस्तफा भी सच्चा है, तेरा मुर्तजा भी सच्चा है, लेकिन जो कुछ मैं देख रही झूठ ये भी नहीं है, ये जो मैं देख रही ये तो मुझे नजर ही है। अमीर कायनात फरमा के गई है घर में शहजादा आएगा, यहाँ पे शहजादे की आसार ही नजर नहीं है। पूरी रात मखदूमा मुसल्ले पे रहे, कभी नमाज तहज्जुद पढ़ती है, कभी सुबह की नमाज पढ़ती है, कभी कुरान करती है, कभी ताकीबात करती है, कभी बच्चों को पढ़ाती है, घर के काम करती है, ताकीबात करती है, तहज्जुद पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, ये सारे काम कर रही या ये सोच ही नहीं थे। दिमाग में शक आया, शक आने की देर थी कि अंदर से बच्चे की आवाज आई, दौड़ के मखदूमा अंदर गई, देखा ज़हरा भी सजदे में है, हसन भी सजदे में है, कह रहे सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। सलामत रहो। ज़हरा भी सजदे में है, पहलू में हसन भी सजदे में है, और जिक्र फरमा रहे सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। बस अज़ादारों, वक्त बहुत हो गया। ये जितनी बड़ी मखदूमा है, हिजाब नूर खुदा है, राजिया भी है, मर्जिया भी है, आलिमा भी है, फाजिला भी है, मुहद्दिसा भी है, मस्तूरा भी है, जलीला भी है, लेकिन अज़ादारों ये मजलूमा भी है, ये महरूमा भी है। बस जिसकी आंख में आंसू आ गया, आपकी इबादत हो गई। अज़ादारों, आज यकम मुहर्रम है, लेकिन मुहर्रम का आगाज मैं मखदूमा के दुखों से करूंगा। अल्लाह अकबर। 2 जुमले फकत मसाइब के, आपकी आंख में आंसू आ गए, आपकी इबादत मुकम्मल हो गई। अज़ादारों, मेरे मौला का फरमान है कि गमे हुसैन में आने वाला इतना आंसू कि जिससे सिर्फ मक्खी का पर गीला हो जाए, उसकी जन्नत की मैं जमानत देता हूं। अज़ादारों, ये आपके बड़े कीमती आंसू हैं। अल्लाह अकबर। मैं कहां से दुख तिलावत करूं। मुख्तसर वक्त है, मुझे फोन भी आना शुरू हो गए हैं। अज़ादारों, मखदूमा आप नजफ भी गए होंगे, मालिक आप सबको ले जाए, आप करबला भी गए होंगे, सबके रोजे आबाद हैं। अगर आप मदीने में चलेंगे, सारा मदीना आबाद नजर आएगा, लेकिन कोने में एक उजड़ी हुई कब्र नजर आएगी, धूप में, जिसके ऊपर चिराग भी नहीं होता।
عزادارو وہاں پہ کھڑا ایک سپاہی اس بات کی تنخواہ لے رہا ہے کہ کوئی عزادار آ کے میری مخدومہ کو سلام نہ کر لے. عزادارو یہ آج بھی مظلومہ ہے, یہ محرومہ بھی ہے. میں کیسے بیان کروں؟ طویل مصائب ہے. اگر طویل مصائب نہ ہوتے تو میری مخدومہ یہ نوحات نہ پڑھتی. سبت علیہ مصائب لونہا سبت علی الایام سرنا لے آلیا. عزادارو میری مخدومہ کے اوپر وہ مصائب آئیں, اگر وہ دنوں پہ آتے تو راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر, اس سے بڑا مصائب نہیں میرے پاس, میں صدقے میں قربان. عزادارو میری مخدومہ سارا مضمون چھوڑ دیا, چلی گئی دربار. یہ وہ مخدومہ ہے عزادارو, ابھی میں نے فضائل میں تلاوت کیا ہے کہ جب میری مخدومہ آتی تو رسول نشست کو چھوڑ دیتے. کاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال سے ہے میری مخدومہ کا, 9 سال باپ کے گھر میں رہی ہے, 9 سال شوہر کے گھر میں رہی. مرنا سب نے ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مجھے اس منبر کی قسم ہے. کاما رسول اللہ والے میں نے گفتگو عرض کی ہے کہ رسول کھڑے ہو جاتے. کھڑے اس وقت نہیں ہوتے تھے کہ جب میری مخدومہ اللہ اکبر چلنے کے قابل ہوئی. رسول اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب مخدومہ چل بھی نہیں سکتی تھی. جب بطول کو آتا دیکھتے رسول نشست چھوڑ دیتے. اب وہ مخدومہ سمجھ گئی کہ میں اتنی عزتوں والی ہوں, میں اتنی عظمتوں والی ہوں, میں اتنے مقام والی ہوں کہ میں جب بھی آتی ہوں بابا نشست چھوڑ دیتے ہیں. تو مخدومہ سمجھی کہ اب میں جہاں بھی جاؤں گی, اللہ اکبر, جس وقت جاؤں گی, جہاں بھی جاؤں گی, جس وقت جاؤں گی, جس کے سامنے جاؤں گی, جس ماحول میں جاؤں گی, جس لہجہ جاؤں گی, جو میرے سامنے ہوں گے نشستوں کو چھوڑ دیں گے, وہ کھڑے ہو جائیں گے. عزادارو وہ مرحلہ آ گیا. میری مخدومہ دربار میں گئی ہے, پیش ہوئی ہے, حاکم سامنے بیٹھا ہے, میری مخدومہ کھڑی ہے. 3 گھنٹے گزرنے کے بعد کسی یہ نہ پوچھا مخدومہ تو آئی کس لیے ہے. عزادارو جب 4 گھنٹے گزرے ہیں نا, میری مخدومہ آواز لگاتی ہے, چچا سلمان میں تھک گئی ہوں, میں تھک گئی ہوں. عزادارو کئی گھنٹے کے بعد حاکم نے سوال کیا, مخدومہ تو کیوں آئی ہے؟ فرمایا میں اپنا حق لینے آئی ہوں. اللہ اکبر. کہا کون سا حق, کیسا حق؟ فرمایا جو مجھے بابا نے ورثے میں دیا. فرمایا نبیوں کا کوئی ورثہ ہی نہیں ہوتا. میری مخدومہ نے قرآن کی تلاوت کی, ووارث سلیمان داؤدا, یہ قرآن کی آیت ہے. ایک روایت کے مطابق 5, ایک روایت کے مطابق 7 اور ایک روایت کے مطابق 40 آیتیں مخدومہ نے کھڑے ہو کے دربار میں پڑھی ہیں. آواز آتی ہے مخدومہ تو سارا قرآن پڑھ دے, تیری گواہیوں کو ہم جھٹلائیں گے. عزادارو یہ وہ مخدومہ ہے آج مسلمانوں کے اندر کھڑی ہے, درمیان میں کھڑی ہے, جھٹلائی گئی گواہی. جب یہی مخدومہ مباہلے میں جاتی ہے, سامنے جو عیسائی تھے, عیسائیوں کا جو بڑا پادری تھا, اس نے کہا ہے عیسائی قوم, نجران قوم, اگر بچنا چاہتے ہو نا تو پیچھے ہٹ جاؤ اپنے مطالبے سے. یہ جو ہنسیاں مجھے نظر آ رہی نا, ان میں سے ایک نے بھی آمین کہہ دیا رسول کی دعا پہ, ہم تباہ ہو جائیں گے. عزادارو عیسائی پیچھے ہو گئے, گواہی مان لی, اور یہاں پہ مخدومہ کئی گھنٹے تلاوت کرتی رہی, اپنا حق مانگتی رہی. عزادارو میں نے سارا مضمون چھوڑ دیا. آپ کی عبادت ہوگی, مالک قبول و منظور فرمائے. بانیان سب کی مالک قبول ہو, مالک ان کی عزت میں اضافہ فرمائے. زندگی رہی, کل ملاقات ہوگی, اگلا مضمون کل پڑھیں گے. عزادارو جتنا گریہ کر سکتے, میرا آخری جملہ ہے, جب میری مخدومہ دربار سے واپس آتی نا, جب گئی تھی تو چل کے گئی تھی, جب واپس آئی ہے سہارے لے لے کے آئی ہے. اللہ اکبر, میں صدقے میں قربان. جب گئی تھے سر کے بال سیاہ تھے, جب واپس آئی ہے سر کے بال سفید ہو گئے. سیدھی آئی ہے مسلح پہ کھڑے ہوئی ہے, نماز شروع کی ہے. اتنے میں فاتحہ شامی بھی جناب زینب آتی ہے, کہتی ہے بڑی ہٹ جائے اس مسلح سے, میں تمہیں دوسرا مسلح دیتی ہوں, یہ میری ماں زہرا کا مسلح ہے. یا یہ لفظ سننے سے جناب زہرا فرماتی ہے بیٹی ابھی میں صحابیوں کے دربار میں گئی ہوں, تجھ سے
پہچانا نہیں گیا، اللہ جانے جب شرابیوں کے دربار میں جائے گی تیرا کیا حال